بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ ماہ صیام عطا کیا ہے، ہم نے اسے کس طرح گزارنا ہے اور اس کے بعد ہم نے زندگی کس طرح گزارنا۔ ماہ صیام ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے اور کس طرح ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بھرنی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے بہت محبت سے کہا، بہت پیار اور شفقت سے کہا، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کافروں پر نہیں، مشرکوں پر نہیں، اور میرے جتنے بھی نافرمان بندے ہیں ان پر میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ اس بھول میں نہ رہنا، صرف تم پر فرض کیے ہیں۔ اور آگے کہا ایسا بھی نہ سمجھو صرف تم ہی پر کیے ہیں پہلی مرتبہ، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن پر میں نے روزے فرض کیے تھے۔ جو آج ہم لوگ سمجھتے ہیں یار میں کاروبار کرتا ہوں، میں پھیری لگاتا ہوں، یا میں مزدور ہوں، میں بٹھے پہ کام کرتا ہوں، میں فلاں مزدوری کرتا ہوں، میں کنواں کھودتا ہوں، مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، مجھ سے روزہ نہیں پورا ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے بہت پاورفل طاقتور لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں والے بھی گزرے ہیں، مزدور بھی گزرے ہیں، ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ میں نے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور میں نے کیوں روزے فرض کیے ہیں؟ جو تم آج روزے رکھ رہے ہو، یہ تم کہتے ہو گے یار یہ کیا بات ہوئی، رب نے سانو چنگا کہتا صبح سحری تو لے کے افطاری تک تسی بھوکے پیاسے رہنا، تسی کچھ کھانا پینا نہیں، اپنی بیوی دے نیڑے نہیں جانا۔ یار ایک ہی گل ہوئی، یہ تو غلط گل ہے، سانو تو اپنی مرضی نہ جینا چاہیے جس طرح اسی پہلے جیندے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بندیو، تھوڑے تو بہتا میں جاننا، تھوڑے واسطے کیڑی شے ضروری کیڑی شے نہیں ضروری، کہتے ہیں تھوڑا فائدہ اور کہتے ہیں تھوڑا نقصان۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس لیے میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تمہیں اس لیے بھوکا پیاسا رکھا ہے تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے یار جس طرح ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھانا کھا لیں، پانی پی رہے ہیں، اللہ احساس دلا رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ اس کائنات کے اندر ہیں جو پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کتنے کتنے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تمہارا حق بنتا ہے تم انہیں بھی جا کر کھلاؤ، تم انہیں بھی پہناؤ، تم انہیں بھی پلاؤ۔ یہ تمہارے اندر ایک احساس پیدا کر رہا ہوں کہ میرے بندو یہ جو تم نے روزے رکھنے نا، یہ تمہیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، تمہیں صبر کرنا سکھا رہے ہیں، تمہیں ہمدردی سکھا رہے ہیں، تمہیں لوگوں کا احساس سکھا رہے ہیں، تمہیں ذمہ داری سکھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا سکھا رہے ہیں، تم نے کس طرح اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے منور کرنا ہے یہ سکھا رہے ہیں، تم نے کس طرح اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے یہ سکھا رہے ہیں، تم نے کس طرح اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے یہ سکھا رہے ہیں، کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنے آپ پر یہ روزے فرض کر کے اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈال کر، اپنے آپ کو رب کی منشا میں ڈال کر، اپنے آپ کو رب کی رضا میں ڈال کر کس طرح میرے محبوب نے روزے رکھے، کس طرح اللہ کو راضی کیا۔ یہ محبوب کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تم نے محبوب کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ روزے تمہیں غمخواری سکھا رہے ہیں، یہ روزے تمہیں لوگوں سے ہمدردی کرنا سکھا رہے ہیں۔
آج ہم لوگ ہمارے پاک و ہند بر صغیر کے اندر نیکیوں کا بڑا جوش رہتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں. جتنا ہو سکے میں نیکیاں کروں، بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیوں سے منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اس کے الٹ ہم لوگ گناہ زیادہ کرتے رہتے ہیں. جہاں پر ہم نیکیاں کرتے ہیں وہی ہم گناہ بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ ہم نے اللہ کی ذات کے لیے رکھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم واش روم میں ہیں، ہم کہیں اور اکیلے ہیں، ہم کسی کمرے کے اندر ہیں، ہم وہاں پر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے دل کے اندر کیا خیال آتا ہے، یار اگر میں نے یہ عمل کر لیا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یار میں نے تو روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن روزہ رکھ کر ہم لوگ غلط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ غلط سن رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ غلط بول رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا. اس کے علاوہ کانوں سے ہم گانے سنتے ہیں، کانوں سے ہم لوگوں کی گیبتیں سنتے ہیں، کانوں سے ہم لوگوں سے کے بہتان سنتے ہیں، کانوں سے اور ہم بری بری باتیں بھی سنتے ہیں. پھر زبان سے ہم غلط بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں. یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں. اس کے بعد ہم ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. پھر ہم اپنے پاؤں کے ساتھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے ساتھ چل کر ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کبھی بھئی کسی کے پاس گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کہیں گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کہیں اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہم دماغ سے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر غلط خیالات، کبھی غلط سوچیں، اب یہ کروں گا، وہاں سے پیسہ کماؤں گا، وہ فلاں کام کروں گا، یہ کروں گا، فلاں ٹمکا، فلاں یہ وہ. ہم دماغ سے بھی غلط سوچ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اس روزے کا فائدہ کیا؟ اس بھوکے پیاسے رہنے کا فائدہ کیا جب ہم نے گناہوں سے ہی نہیں بچنا ہے؟ میرے آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال عبداللہ کے دل یتیم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، روزہ رکھے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، اللہ کی عبادت بھی کرے اور گناہوں سے نہ بچے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو نہیں چاہیے یہ عبادت، اللہ کو نہیں چاہیے اس کا بھوکا پیاسا رہنا. اللہ کہہ رہے ہیں جہاں پر تم یہ عمل کر رہے ہو اس کا جو بینیفٹ ہے، یعنی اس کا جو مقصد ہے اسے بھی تو پورا کرو نا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تم میرے ہو جاؤ، اس دل کو میری محبت سے بھرو. یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. اللہ کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہوگی جب ہم گناہوں سے بچیں گے؟ میں اکثر کہتا ہوں ہر نیکی کرنا، ہر نیکی کرنا یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. ہر بندہ ہر نیکی نہیں کر سکتا ہے. کتنے مالدار ہیں جو مالدار اکثر نیکیاں کرتے ہیں، غریب نہیں وہ کر سکتے ہیں. کتنے غریب ہیں جو نیکی کر سکتے ہیں وہ مالدار نہیں کر رہے ہیں. ہر بندہ ہر نیکی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ ہر گناہ سے ضرور بچ سکتا ہے. اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ بھئی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں گے آٹومیٹکلی ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے. جب ہم نے گناہ ہی نہیں کرنا، اللہ اور اس کو ناراض ہی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض ہی نہیں کرنا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یار ان کو راضی کرنے والے تو عمل بھی تو ہم نے ہی کرنے ہیں نا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج گناہوں سے نہیں بچا جا رہا ہے، آج نیکی کی طرف جا رہے ہیں. کیسے؟ یار رمضان آ گیا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھیں، اچھی بات ہے روزہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، روزے میں اعمال بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، نہ اچھے اعمال نہ برے اعمال. اور کچھ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پھر نیک اعمال ہی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یار اس روزے کا مقصد پورا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اگلے بندے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کیسے جی؟ اب جو لوگ روزہ رکھتے نہیں ہیں
پھر اگلے کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے نقصان پہنچانے والی بات کہ روزہ خود تو نہیں رکھتے ہیں لیکن کبھی کہیں کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں, کبھی کہیں کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں, کبھی کہیں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں. کچھ بھی ادب احترام نہیں ہے کہ یار اللہ کا مہمان مہینہ میں اس کی قدر کروں, یار میں اس کا احترام کروں. نہیں, ہیں ایسے لوگ جنہیں کئی عذر ہے, بیچارے بیمار ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے. کسی کو سانس کی پرابلم, کسی کو شوگر کی پرابلم, کسی کو کوئی اور پرابلم ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن روزے کا احترام تو کرنا چاہیے نا. کہیں ایسے تو کھانا پینا نہیں چاہیے. اکثر دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے, بھئی کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے, کہاں کھڑا ہے, کوئی پتہ نہیں. بھئی روزہ رکھو یار, کوئی نہیں, مولوی صاحب کی ہو گیا, بخشے جاؤ گے, رب بخش دے گا. بھئی اس طرح تو اللہ نے نہیں بخش رہے. سگریٹ پی رہے ہیں سریعام, کھا رہے ہیں سریعام. کتنی بڑی اللہ سے اعلان جنگ ہے, کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ سے, کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. کیا ایک تو تم نے روزہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا احترام تو کرو نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں مہمان بھیجا ہے, اچھا ہم نے اس کی قدر نہیں کرنی ہے, کر لے جو کرنا ہے. اگر کسی بڑے انسان کا مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے اور ہم اس مہمان کی قدر نہ کریں تو پھر بڑا کیا کہتا ہے, ہمیں سزا بھی دیتا ہے اور بولتا بھی ہے کہ یار تینوں عقل ہی نہیں, تیرے اندر حیا ہی نہیں, تیرے اندر شرم ہی نہیں. میرا ایڈا مہمان بندہ سی, ایڈا میرا کلوز سی, میرا ایڈا چاہت والا بندہ میں تیرے گھر بھیجیا سی, تو یار دی خدمت ہی نہیں کی, تو یہ قدر ہی نہیں کی. لے ہوں تو کہیں کوئی کام میں تینوں کر کے پھر دسا, تیرا میں کوئی کام نہیں کرنا, میں تیری کوئی قدر نہیں کرنی, اگر تو میرے بوئے تے نہیں آنا. ہم اس طرح پھر کہتے ہیں اس بندے کو, جب وہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اس طرح پھر ہمیں سننا پڑتا ہے. پھر وہ ہماری قدر کرتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ اسے سلام ہونے کہنا یار چھڑ, میں نہیں بلانا. ساتھ والا کہ یار تیرا اپنا عزیز ہے, چھڈو یار ایسا عزیز نو میں کرنا, انہوں قدر ہی نہیں کسی دی کرنی آتی, انہوں ادب احترام نہیں پتا. تو بھائی مہمان مہینہ اللہ کا بھیجنے والے اللہ, جس کے ذریعے بھیجا وہ محبوب اللہ, اللہ کے محبوب جنہیں بھیجا وہ محبوب امت, تو پھر وہ قدر نہ کرے تو اللہ کتنی بڑی ہمارے لیے ناراضگی کی بات ہے. اللہ کو پھر غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ پھر ہم سے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یار میں انہیں اس لیے مہمان دے رہا ہوں, اس لیے میں انہیں یہ مہینہ دے رہا ہوں, یہ اس کی قدر کریں, اپنی بخشش کروائیں, لیکن یہ الٹا مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں پھر اعمال نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یار بس روزہ رکھ لیا بہت ہے, فرض ہے نا روزہ رکھنا, رکھ لیا بہت ہے, ہن باقی چھڈو نمازاں, باقی چھڈو تراویح, باقی چھڈو قرآن کی تلاوت. نہیں بھائی, یہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ اعمال کرنے ہیں. روزہ رکھا ہے, روزے کا فائدہ ہمیں مکمل طور پر اس وقت ہوگا جب ہم نماز کی بھی پابندی کریں گے, جب ہم گناہوں سے بھی بچیں گے, جب ہم کلام اللہ بھی پڑھیں گے, وہ کلام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل امین علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. ہر سال جبرائیل امین عرش سے معلیٰ سے یہاں زمین پر آتے تھے, اللہ کے نبی کو کلام سناتے بھی تھے, اللہ کے نبی سے سنتے بھی تھے. اور جب آخری سال ہمارے نبی کی وصال کا سال تھا, وفات کا سال, اس وقت اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ اپنا اللہ کا کلام سنایا, 2 مرتبہ دور کیا کہ جبریل پتہ نہیں بعد میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, اب ہی مجھ سے دوبارہ پھر سنو, میں تمہیں کلام سناتا ہوں. اور ہم لوگ انگریزی پڑھ لو, ریاضی پڑھ لو, اور جی مطالعہ پاکستان پڑھ لو, فزکس پڑھ لو, کیمسٹری پڑھ لو, جس کے پڑھنے پہ ثواب بھی نہیں ہے, جس کے پڑھنے پہ اجر بھی نہیں ہے, جس کے پڑھنے پہ جنت میں درجات بھی بلند نہیں ہوں گے, جس کے پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی بھی نہیں ہوں گے. اور وہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں جو انگریزوں نے اپنی زبانوں سے نکالی ہیں یا لوگوں نے اپنے ذہنوں سے لکھی ہوئی ہیں, بنائی ہوئی ہیں. اور کلام اللہ وہ کلام ہے جسے میرے اور آپ کے رب نے اپنی زبان مبارک سے نکالا ہے, اور پھر وہ زبان مبارک سے نکل کر جبرائیل امین کی زبان پہ آیا ہے, جبرائیل امین کی زبان سے نکل کر میرے محبوب کے, آپ کے محبوب کے دل پہ آیا ہے.
دل پہ سینے پہ اترا ہے، اس کے بعد اس پاک سینے سے ہوتا ہوا پاک زبان پر آیا ہے، پاک زبان سے پھر وہ الفاظ نکل کر ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ کتنا مقدس کلام ہے، کتنا پاک کلام ہے، کتنا زبردست کلام ہے۔ اس طرح کا کلام کوئی پیش تو کر کر دکھائے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہ پاک کلام ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ایک نہیں ہے۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، یہ تم 3 حرف پڑھو گے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں۔ اگر آپ پوری سورت ایک پڑھتے ہو، یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یا اس کے علاوہ قل هو اللہ احد آپ پڑھو، پھر اس کے بعد آپ اسے دیکھو یار یہ کتنے حرف ہیں، قاف لام ہا واو الف لام لام ہا الف ہا دال قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت پوری ہو گئی۔ یار اس کے کتنے حرف بنتے ہیں، پھر اسے کاؤنٹنگ کرو آپ، یار اتنے حرف، پھر اسے آپ 10 سے ملٹی پلائی کرو، پھر اس 10 کو آپ 70 سے ضرب دے دو، کتنی بڑی نیکیاں آپ کتنے منٹوں میں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہم کتنا زیادہ گناہوں سے بھی بچیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھ کر موبائل چلا رہے ہیں، موبائل کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا فوحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم علیحدہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ روزہ رکھ کر لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھ گئے، کبھی کسی کے پاس بیٹھ گئے، یارو فلانا احمدہ، یارو فلانا احمدہ، یارو چنگا بندہ ہی نہیں ہے، یارو بندہ بہت دگا باز ہے، یارو بندہ ہی بہت فراڈی ہے، یارو بندہ فلانا۔ یار کیوں اس طرح کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا ملے گا اس کا اس طرح کہہ کر؟ اللہ نے نہیں ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں یار میں کیسا ہوں۔ ہم بھی تو برے ہیں، کون ہے جو کہتا ہے یار میں تو دودھ تلیا ہوا ہے، میں تو بہت پاک صاحب ہوں، میرے عیب ہی کوئی نہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہم لوگ بھی تو گناہوں میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔